علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور میرے دینی رفقا، آج کے اس سالانہ مشترکہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے ایثار و ہمدردی کی اہمیت۔ محترم سامعین، اسلام سے پہلے ساری دنیا ایسی جنگ کی وجہ سے تباہ ہو رہی تھی کہ بھائی بھائی کے خون کا پیاسا تھا، انسانیت میں امن و سکون کا نام و نشان باقی نہ تھا۔ پھر انسانیت کی بقا و حفاظت کے لیے انہیں ایثار و ہمدردی کا سبق پڑھانے کے لیے دین اسلام آیا، جس نے قوم عرب کو وہ سبق پڑھایا جسے پڑھنے کے بعد جانی دشمن ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے۔ جیسا کہ سورہ ال عمران میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی جس کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ محترم سامعین، خود میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، جن کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا بھی نہ جلتا تھا، مگر میرے نبی مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتے تھے۔ شاعر کہتا ہے خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے، خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلاتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ معزز حاضرین، اگر ایثار و ہمدردی کی مثال دیکھنا ہو تو انصار مہاجرین کو دیکھیے۔ جب مہاجرین صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو انصاری صحابیوں نے انہیں اپنے ہر چیز کا حصہ دار بنایا، اپنے گھروں اور باغوں کو ان میں تقسیم کر دیا، اپنی تجارتوں میں انہیں شریک کر لیا۔ اسی کو دیکھ کر سورہ حشر میں اللہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ لوگ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ ان کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ حاضرین کرام، صحابہ کرام کی زندگیاں بھی ایثار کی روشن مثالوں سے بھری ہوئی ہیں۔ وہ بھوک، پیاس اور تکلیف برداشت کر لیتے تھے مگر اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ڈھال بن گئے اور دنیا کی قیادت ان کے قدموں میں آ گئی۔ حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ سامعین، جب یہ آیت نازل ہوئی تب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے صاحب حیثیت شخص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا کہ اللہ کے رسول بروحا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں اسے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس باغ کو اپنے اعزاء و اقارب اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ سامعین، مگر آج کا انسان تو مادی ترقی میں بہت آگے بڑھ چکا ہے مگر اخلاقی اقدار میں کمزور نظر آتا جا رہا ہے۔ دن بدن خود غرضی، نفرت، حسد اور بے حسی نے معاشرے کو بے سکونی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ایسے حالات میں ایثار و ہمدردی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، جبکہ میرے نبی لوگوں کے لیے اتنا فکر مند رہتے کہ میرے رب کو بھی کہنا پڑا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمارے معاشرے کو امن و محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی طرح ایثار و ہمدردی اپنانے کی توفیق دے۔